علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو دا چینل. میری امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. میری امید ہے کہ یہ ویڈیوز کچھ نہ کچھ آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ کر رہی ہوں گی. تھینک یو کہ آپ ویڈیوز پہ واپس آتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں. اور چھوٹی سی ریکویسٹ دوبارہ سے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ لوگ جن تک یہ ویڈیو نہیں پہنچی ان تک بھی شاید پہنچ سکتی ہے اور شاید ان کی ہیلپ کر سکتی ہے. تو آپ کی تھوڑی سی سپورٹ سے میری اور شاید لوگوں کی اور ہیلپ ہو سکتی ہے. تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے، جو آئی تھنک بہت سارے لوگ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ شاید میری جو پوری زندگی ہے، شاید میں نے ٹاکسک پارٹنرز کو اٹریکٹ کیا ہے. یعنی میری لائف میں شاید ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو میری زندگی میں ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں، بہت سارا فساد اور بہت سارا جھگڑا اور ایک مسلسل اپ اینڈ ڈاؤن قسم کی میری ریلیشن شپ ہسٹری ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو میں نے آپ سے ایک ریالٹی شیئر کر دی ہے. اور آپ کہیں کہ کلیشے ہے شاید، اگر آپ سائیکالوجی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں. اٹ ڈز گو بیک ٹو دا چائلڈہڈ. ہم نے بچپن میں جو بلیفس بنائے اپنے ماں اور باپ کے بارے میں، وہ بلیفس ہم دنیا میں آدمی اور عورتوں کے اوپر وہ بلیفس کو اپلائی کرتے ہیں. سو اگر مجھے لگتا تھا کہ آدمی ہمیشہ عورتوں کے ساتھ برا ہی کرتے ہیں، یا آدمی ہمیشہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور عورت کی کوئی پاور نہیں ہوتی، تو پھر دنیا میں میں آدمیوں کو اسی نظریے سے رکھتی ہوں، دیکھتی ہوں، اور عورتوں کو بھی اس نظریے سے. یہ فنڈامنٹل بہت ہی سیکرٹ بات ہے جس کو آپ نے سمجھنا بہت ضروری ہے. سیکرٹ سے میرا مطلب ایک کی بات ہے کہ خود پہ ریفلیکٹ کریں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے دنیا کے بارے میں کیا بلیفس بنا لیے. کیونکہ وہ جو بلیفس تھے نا، انہوں نے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ایک وونڈ، ایک چوٹ کریٹ کی. اس میں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ تو ہوگی، جو ہوتی ہے ہر رشتے میں، کچھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس وونڈ کی بنا پہ اگر ہم اس کی ہیلنگ نہیں کرتے، اس کو ہم مرہم پٹی نہیں کرتے، ہم اس کی صفائی نہیں کرتے، ہم اس کو پیار محبت سپورٹ نہیں دیتے، تو ہم اس چوٹ کی فاؤنڈیشن کو لیتے ہوئے ہم جا کے اگلا پارٹنر سلیکٹ کرتے ہیں فیئرز کی بیسس پہ، خوف کی بیسس پہ، یا پھر اپنے وہ بائسڈ اوپینینز جو میرے ماں باپ کے بارے میں میرے اوپینینس ہیں وہ میرے آدمی اور عورتوں کے بارے میں. اور ایسے پھر ہم پارٹنر کی سلیکشن کرتے ہیں بیسڈ آن فیئرز اینڈ انہیلڈ وونڈز. اور پھر ہم نے جیسا پارٹنر سلیکٹ کیا، پھر وہ ٹاکسک نکلا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید آئی ڈونٹ نو وائی ایم اٹریکٹنگ ٹاکسک پارٹنرز اور سم تھنگز رانگ ود ادر پیپل. کے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ آج کل آدمی سارے برے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک اور ڈسکشن ہے کہ ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن کچھ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے نا. اگر ہم غلط پارٹنر چوز کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری غلطی تو ہے. تو کہاں ہیلنگ کی ضرورت ہے، کون سا وونڈ ہے جو ہم نے پیرنٹس سے سٹارٹ کیا اور وہ ویو ہم چھوڑ نہیں پائے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس وہی ہوگا ساری زندگی میں. تو آج سٹارٹ یہیں سے کریں گے. اگر آپ کے پاس جرنل اور پین ہے تو وہ لے لیں، ریفلیکٹ کریں سب سے پہلے کہ آپ کے ریلیشن شپ پیٹرنز کیا رہے ہیں، کس طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں آئے ہیں، ان کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو کیسا ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کو کیسا محسوس کراتے ہیں، آپ کے نروس سسٹم کو اور آپ کے جذبات اور آپ کے ایموشنز کو کیسا فیل کراتے ہیں. اس بات کو ذرا تھوڑا سا لکھیں، اپنے پیٹرنز پہ غور کریں. جب تک ہم غور نہیں کرتے کہ میرے پیٹرنز کیا ہیں تو وی ول کیپ ریپیٹنگ دا سیم مسٹیکس. ہم مسٹیکس کو بار بار کرتے جائیں گے جب تک اس پہ غور، اس کا جائزہ نہیں کریں گے. تو اپنے جو ریلیشن شپ کے پیٹرنز ہیں اس کو لکھیں. کون آپ کا پارٹنر آپ کی زندگی میں آیا، اگر ایک سے زیادہ تھا اور غلط ہوا اور ٹاکسک نکلے آپ کے لیے، تو آپ نے اس میں کیا ان کے کامن پوائنٹس تھے، کیا ان کی نیچر تھی، کیا ان میں کوئی سملیرٹی تھی آپ کے پیرنٹس کے ساتھ. یہ بھی غور کریں، آپ کے فادر سے، آپ کی مدر سے کیا ان میں کوئی ڈفرینسز تھے کمپیئر ٹو یور مدر اینڈ فادر. پھر اس میں سے کچھ اس کو جائزہ کریں. ہو سکتا ہے ایسے پارٹنرز آپ نے اٹریکٹ کیے ہوں جیسے جو ان اویلیبل ہوں. ہو سکتا ہے یہ وونڈ آپ کا بچپن کا ہو کہ فادر نے آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیا، تو آپ تو پھر ایسے لڑکے کی طرف آپ اٹریکٹ ہوئے جو بہت زیادہ اوائڈنٹ ہے یا ہاٹ اینڈ کولڈ ہے، بہت سارا لو بام کرتے ہیں اور پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے. اور وہ جو وونڈ ہے وہ دوبارہ سے ٹریگر ہو جاتا ہے کہ ہائے ان اوائڈ جو ایبسنٹ جو پارٹنر ہے دیٹ از مور اٹریکٹیو ٹو می. یو نو وائی؟ ہم کیوں ریپیٹ کرتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ جو فیملیئر ہے، جو
جس چیز سے ہم فیملیئر ہیں, جس کو ہم جانتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز ہمارے نروس سسٹم کے لیے سیف ہے. یہ تو ہمارے نروس سسٹم کا ایک طریقہ ہے نا, کہ جو چیز ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے ہمارے برین میں, تو اگر ایک چیز کی ہم عادی ہو جاتے ہیں نا, تو وہ عادت بن جاتی ہے. اور عادت کو فیملیرائٹی کہتے ہیں. جو عادت ہے وہ ہمیں لگتا ہے وہ سیف ہے, چاہے وہ بری عادت ہو. سو اگر ہمارے ذہن کو لگتا ہے کہ ایسا آدمی جو ہمیں زیادہ توجہ نہیں دیتا اور جس کے پیچھے مجھے بھاگنا پڑتا ہے وہ سیف ہے, تو میں وہی کرتی رہوں گی, جبکہ وہ میرے لیے ہیلدی نہیں ہوگا. اٹس ناٹ سیف فار می, بٹ مائی برین تھنکس, کیونکہ میرے ذہن کو عادت ہو چکی ہے اس قسم کے رویے اور بیہیویئر کی, کہ میں اب آگے مجھے لگتا ہے کہ وہی رویہ اور بیہیویئر مجھے کسی اگلے آدمی سے چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ اس پیٹرنس کو ہم بریک کر سکتے ہیں, ہم ٹاکسک سائیکل سے نکل سکتے ہیں, ہم اپنی لائف میں بہتر چوائسیز کر سکتے ہیں, مگر جب تک ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے, ہم اپنے پیٹرنس پہ غور نہیں کریں گے, ہم دیکھیں گے نہیں کہ ہم نے بچپن سے کیا لے کر ابھی تک آئے, پھر ہم نے کیا مسٹیکس ہم نے ریپیٹ کی, کیسے پیٹرنس ہم نے لوگ اٹریکٹ کیے اپنی لائف میں, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ سیف ہیں, کیونکہ مجھے عادت تھی اس طرح کے ریلیشن شپس کی, اینڈ آئی ول کیپ ریپیٹنگ دیٹ, رائٹ. سو یو ہیو ٹو ریفلیکٹ کہ میرے پیٹرنس کیا ہیں, اور پھر جب آپ پیٹرنس دیکھیں گے تو پھر آپ ریفلیکٹ کریں گے میرے کور بلیفس کیا ہیں رشتوں کے بارے میں, شادی کے بارے میں. کیا میرا یہ اندر سے گمان ہے, بلیف ہے کہ شادیاں ہمیشہ کیوٹک ہوتی ہیں؟ کیا شادی کے اندر ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, یا پھر لڑکی کو ہمیشہ لڑکی کو دبایا جاتا ہے؟ اگر یہ کور بلیفس ہیں کہ, اور آدمی ہمیشہ ان اویلیبل ہوتے ہیں, اگر یہ کور بلیفس آپ نے بنا لیے ہیں ریلیشن شپ کے بارے میں, تو ان پہ غور کرنا ضروری ہے. پھر ان بلیفس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے, دیٹس ناٹ پاسبل. آپ دوسری ایویڈنس دیکھیں دنیا میں, ایویڈنس دیکھیں بڑے ہیلدی ریلیشن شپس ہیں جس میں میاں بیوی کا پیار, محبت, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سلیکشن کی, اور وہ شاید ان کا وہ ایکسپیرینس نہیں تھا جو آپ کا تھا, بٹ دیٹس اوکے. اگر آپ کا ایکسپیرینس تھا, ہم اس کو شفٹ کر سکتے ہیں, ہم ان پیٹرن سے نکل سکتے ہیں. بٹ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جسٹ بیکاز ایک چیز کی ہماری بریڈ کو عادت ہو چکی ہے, ضروری نہیں ہمارے لیے اچھا ہے. عادت تو ہمیں سگریٹ کی بھی ہوتی ہے, عادت تو ہمیں شراب کی بھی ہوتی ہے, اور دوسری ڈرگس کی بھی ہو جاتی ہے, اور وہ پھر ہمارے ذہن کو لگتا ہے وہی ہمارے لیے اچھا ہے, اور ہم وہ بار بار کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, جس کی ہم نے بچپن سے عادت بن گئی, ہمیں لگتا ہے وہی رشتہ ہمارے لیے اچھا ہے, اور ہم اسی قسم کے رشتے چلاتے رہتے ہیں, اور اسی قسم کے پارٹنرس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اور لوگوں کو اور دوستوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ جو میں کانسیپٹس آج ڈسکس کر رہی ہوں, یہ پارٹنرس کے علاوہ ہم ایون فرینڈ شپس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں, کہ ہم کس قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں. وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے چوز کیا کیا, اور چوائس ڈپینڈ کرتی ہے ہم نے کتنی ریفلیکشن کی. ریفلیکشن نہیں کی تو ہم پیٹرنس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے, رائٹ. تو چیلنج کرنا بہت ضروری ہے کہ آئی ہیو دا پاور ٹو شفٹ دس. اس میں اپنی ہیلنگ بڑی ضروری ہے. تھیراپی میں جانا, جرنل کرنا, اپنے آپ کو یاد دلانا اٹ واز ناٹ مائی فالٹ, اگر میرے بچپن میں میرے ساتھ کچھ برا ہوا تھا. سیف فیل کرنا تھراپسٹ کے ساتھ, اس پہ ریفلیکٹ کرنا, اور اس کے بعد پھر اسٹیپ آتا ہے ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ اٹ. کیا میں نے اب سوچ لیا کہ میں نے یہ ایک قسم کے لڑکے ہمیشہ سلیکٹ کرنا شروع کیے تھے جو ان اویلیبل تھے, تھوڑے ٹاکسک تھے, اور ان میں یہ پیٹرنز اور یہ ٹریٹس تھیں جس سے میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی تھی. اور اس اٹریکشن میں غور کریں کہ دیٹ واز پرابیبلی سم تھنگ وچ واز ٹریگرنگ دیٹ چائلڈہڈ وونڈ جو مجھے فیملیئر لگ رہا تھا. یہ ہیلنگ جب آپ نے کی تو دین یو گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکٹیولی, میں چوز کروں گی ہیلدی ٹریٹس کو. میں آدمیوں میں وہ ٹریٹس, عورتوں میں وہ ٹریٹس دیکھوں گا جو ہیلدی ہوں گے میرے نروس سسٹم کے لیے, میرے ایموشنز کے لیے, میرے جذبات کے لیے, میری زندگی کے لیے. ایک اسٹیبلٹی آئے گی جس میں ہیلتھ اور ویلنس اور ابنڈنس آئے گی جس پارٹنر. وہ ٹریٹس کیا ہوں گی, اور پھر ہم ان ٹریٹس کو جا کے ڈھونڈنا شروع کریں گے اور ٹیسٹ کریں گے. مے بی ٹرائی ٹو میٹ پیپل جو ان سے بہت فرق ہے جو پہلے آپ نے چوز کیے تھے, ان سے بہت فرق پرسنالٹی ہوگی, لیکن آپ ان کو ٹرائی کریں. یو ہیو ٹو ٹیسٹ اٹ اینڈ سی. اور پھر یہ آسان نہیں ہے, اس اسٹیپ میں آپ کو بہت سارا ریگریٹ آئے گا, ڈسٹریس آئے گا, پرانے وونڈز آپ کے دوبارہ سے ٹریگر ہوں گے. سو میک شیور آپ کے پاس سپورٹ ہے, تھیراپی ہے, سیلف ریفلیکشن ہے, سیلف سوتھنگ چل رہی ہے, اور اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جسٹ بیکاز اب یہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے, بیکاز آپ کو سیف نہیں نا لگ رہا, عادت تو ٹاکسیسٹی کی تھی,
سو وہ عادت کو ہم بریک کرنے جا رہے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. لیکن ڈیفیکلٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے, اور وہ انکمفرٹیبل جو ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈسکمفرٹ غلط ہے. وہ ڈسکمفرٹ کا مطلب ہے ہمیں بری عادت چھوڑ رہے ہیں. جس طریقے سے جب ہم نے شراب چھوڑنی ہوتی ہے, سگریٹ چھوڑنی ہوتی ہے, تو شروع میں بہت ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے, جسم بالکل آپ کا بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے جسم کو عادت ہو چکی تھی. اسی طریقے سے جو ٹاکسک ریلیشن شپس کی عادت ہو جاتی ہے پارٹنرز کی, ان کو چھوٹے لگے بہت دکھ, ڈسٹریس محسوس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ہو, اینڈ یو مائٹ کوسچن کہ یہ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں, لیکن آپ نے پھر سے ریفلیکشن کرنی ہے پیٹرنس کے اوپر, کور بلیفس کے اوپر. آپ نے کو چیلنج کرنا ہے کیونکہ ناؤ آئی وانٹ ٹو بریک دس پیٹرن آف ٹاکسسٹی جو جنریشن جنریشن آتا جا رہا تھا, یا پھر میں نے اپنے پاسٹ میں جو غلط پارٹنر سلیکٹ کیے تھے. ناؤ ایم گوئنگ ٹو چوز مور کانشیسلی, سوچ سمجھ کے میں پارٹنر سلیکٹ کروں گی یا کروں گا, مے بی ڈفرنٹ فرام واٹ آئی ہیو چوزن بفور. اور یہ بڑا کریج چاہیے ہوتی ہے, ہمت چاہیے ہوتی ہے. تو میک شیور یو ہیو سپورٹ اراؤنڈ یو, تھراپسٹ کین ریلی ہیلپ یو. تو یہ بڑا ڈیپ اور گہرا ٹاپک ہے, لیکن اگر آپ اسٹک ہے سائیکل میں کہ ایک کے بعد ایک ٹاکسک لوگ آپ کی لائف میں آ رہے ہیں, تو پھر تھوڑی ریفلیکشن کریں. میری امید ہے اس ویڈیو ول بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ انشاءاللہ, اور اس کو آپ لے کے فاؤنڈیشن بنائیں گے اور آگے چلیں گے, اور اپنے ریلیشن شپ پیٹرنز اگر ٹاکسک تھے تو ان کو آپ ہیلدی بنا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے سوالات کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. کوئی بات اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں, شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.